نوجوان تباہ ہیں، دواؤں کی ضرورت ہے تو 12 لاکھ کی امداد صدر مجلس میں کتاب نے سالار ملت کی ہدایت پر عراق کو روانہ کیا۔ جب ایران کے اندر طوفان و زلزلہ آیا، علماء نے آ کر کیا ایرانی مسلمان پریشان ہیں، سالار ملت نے 5 لاکھ کی امداد ایرانی مسلمانوں کو دیا۔ 27 فروری 2002 کو گجرات کے اندر فساد ہوا، 3 مہینے تک گجرات جلتا رہا، 2 سے 2.5 ہزار مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ یہ اسد الدین اویسی صاحب سے 22 لاکھ سے زائد کی دوائیں لے کر گجراتی مسلمانوں کی امداد کی گئی۔ پھر مالیگاؤں کے اندر بم بلاسٹ ہوا، 7.5 لاکھ کی امداد اسد الدین اویسی صاحب نے مالیگاؤں کے زخمیوں کے اندر تقسیم کیا۔ پھر 18 میں 2007 کو مکہ مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا، 14 نوجوان شہید ہوئے اور 54 نوجوان زخمی ہوئے۔ یہی ارکان اسمبلی، یہی کوثر محی الدین صاحب، اختر خان صاحب کے ساتھ آئے، مکہ مسجد سے لاشوں اور زخمیوں کو اٹھایا، اویسی اسرا ہاسپٹل کو، یشودا ہاسپٹل کو روانہ کیا اور ان کا علاج کر کے ان کی زندگیوں کو بچایا۔ جب ان کے ورثہ دارالسلام کو آئے تو شہید ہونے والے 14 لوگوں کو 1 لاکھ کے حساب سے 14 لاکھ روپیہ دیا گیا۔ زخمی ہونے والے 54 افراد کو 10,000 کے حساب سے 5,40,000 کی امداد مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ پھر 2008 کے اندر وٹالی بھینسا میں محبوب خان کے 6 افراد خاندان کو زندہ جلایا گیا۔ سب سے پہلے کون پہنچے؟ اسد الدین اویسی صاحب پہنچے۔ یہ راجشیکھر ریڈی چیف منسٹر تھے۔ جماعت العلماء ہند کے جلسے میں نظام صدر نے کہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن اسد الدین اویسی واز دا فرسٹ لیڈر ہو وزٹڈ وٹالی اینڈ بھینسا، اور پہنچنے والے اسد الدین اویسی صاحب تھے۔ جب ان کے ورثہ دارالسلام کو آئے تو ایک کو 50,000 کے حساب سے 3 لاکھ روپیہ اکبر الدین اویسی صاحب نے محبوب خان کے افراد خاندان کو دیا۔ اس کے بعد 2010 کے اندر موسیٰ بولی کا فساد ہوا، کرنول کے اندر سیلاب آیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے 2.5 کروڑ کی امداد کرنولی مسلمانوں کو دیا۔ پھر 2012 کے اندر آسام میں بوڈوس نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ رمضان کے مہینے میں صدر مجلس گئے اور 4.5 کروڑ کی امداد آسامی مسلمانوں کو دی۔ امریکہ پہ جب انٹرنیٹ پہ ان لوگوں نے دیکھا کہ آسامی مسلمانوں کے لیے ہندوستان سے کوئی جماعت آئی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین آئی ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب آئے ہیں تو ان کو امریکہ کو بلایا گیا اور انڈین مسلم چیریٹی ریلیف والوں نے بلا کر ان کو $20,000 روپیہ کی امداد دی کہ لے جا کر آپ آسامی مسلمانوں کو پہنچائیے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کے کارنامے ہیں۔ یہ 2013 کے اندر مظفر نگر میں فساد ہوا تو 7 لاکھ کی امداد مجلس اتحاد المسلمین نے مظفر نگر کے فسادی مسلمانوں میں جو فساد سے متاثر ہوئے تھے ان لوگوں تک پہنچائی۔ تو مجلس اتحاد المسلمین عمل پر یقین رکھتی ہے، عملی جدوجہد کرتی ہے اور عملی میدان کے اندر کام کرتی ہے۔ آپ کا یہ قیمتی ووٹ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہوگا، گجرات کے لیے ہوگا، آسام کے لیے ہوگا، بنگال کے لیے ہوگا، مہاراشٹر کے لیے ہوگا، کرناٹک کے لیے ہوگا۔ ارے آج ہمارے مہاراشٹر کے اندر ناندیڑ میں 11 کارپوریٹر ہے، ممبئی میں 1 رکن اسمبلی ہے، اورنگ آباد میں 1 رکن اسمبلی ہے، 28 کارپوریٹر اورنگ آباد کے اندر ہمارے ہیں۔ کرناٹک بسوا کلیان میں 3 کارپوریٹر، بدر کے اندر 3 کارپوریٹر ہیں۔ ہم نے صدر مجلس کے ساتھ ہزاروں کلومیٹر کا ریل سیما تلنگانہ آندھرا کا میں نے دورہ کیا اور وہاں پر مسلمانوں کی حالت دیکھی تو مسلمانوں نے آگے بڑھ کر قیادت کو سلام کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کے ضرورت کو محسوس کیا۔ ہم مہاراشٹر کے اندر اوسا گئے، ادگیر گئے، ہنگولی گئے، لاتور گئے، ناندیڑ گئے، ہم وہاں پر جا کر مسلمانوں کی امداد کی، انتخابات میں مقابلہ کیا۔ ارے بہار میں شکست ہوئی، ٹھیک ہے 6 امیدوار تھے، بنگلور میں شکست ہوئی، ٹھیک ہے ہم وہاں پر مقابلہ کیے، لیکن ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہر چیز سے تو فیصلے سیاسی زندگی میں ہوتے ہی رہتے ہیں، لاکھ کو ہے دور پہ ہو، موسیٰ سے گفتگو، عرش پہ دیدار اپنی جگہ، مختصر یہ ہے سربت اب کون تھا، جیت اپنی جگہ، ہار اپنی جگہ۔ ہم نہیں ہیں، ہم یقیناً اتر پردیش بھی جائیں گے، بنگلور بھی جائیں گے اور بنگال بھی جائیں گے اور مجلس سارے ہندوستان کا احاطہ کرے گی۔ ارے تنقید کرنے والوں، کانگریسیوں، تمہاری 60 برس کی تاریخ مسلمانوں کے خون سے نہیں دھوئی ہوئی ہے، تمہارا جو ہاتھ ہے یہ مسلمانوں کے خون سے رنگا ہوا ہے۔ آج محمد علی شبیر تم یہی بیائی پہ کاروان کے اندر افسر خان صاحب جب فقط حیات کے رکن اسمبلی تھے، یہی کوثر محی صاحب یہاں گواہ ہیں کہ آ کر سب اسٹیشن کا افتتاح کیا، کئی ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا اور تعریف کیا۔
کہ مجلس اتحاد المسلمین اتنے کام کرواتی حکومت سے لڑ کر ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ارے کاماریڈی کے تم رکن اسمبلی تھے, بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا. گلے میں ڈوری ڈالیے, مندر کو گئے, ناریل پھوڑ دیا. تو مسلمانوں نے پوچھا شبیر علی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا میں ان کے ووٹوں سے جیت کے آتا ہوں اور انہیں کے ساتھ مجھ کو رہنا پڑتا ہے. ارے تم کو شرم آنی چاہیے تھی, لیکن شرم آئے گی بھی تو کیسے آئے گی میرے بھائی؟ شرم ان کو آتی ہے جو شرماتے ہیں. یہ تو ایسے بے شرم ہے کہ شرم ان سے ہزاروں رنج ہم دے کر خوشی کی بات کرتے ہیں, آستینوں میں خنجر دوستی کی بات کرتے ہیں. اے کانگریس والوں, تم مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کو نہیں جانتے. ارے کون کون نہیں آیا؟ دارالسلام کو اندرا گاندھی آئی, دارالسلام کو پی وی نرسمہا راؤ آیا, دارالسلام کو وینگل راؤ آیا, دارالسلام کو چنا ریڈی آیا, دارالسلام کو نارلا بھاسکر راؤ آیا, دارالسلام کو این ٹی راما راؤ آیا, دارالسلام کو چندر بابو نائیڈو آئے, دارالسلام کو کے چندر شیکھر راؤ آئے, سب دارالسلام کو آئے, شبیر علی آئے, احمد اللہ آئے, فرید الدین آئے, یونس سلطان آئے. سارا ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں, آپ کے پیر پڑتے ہیں. آپ اپنے اضلاع کے اندر صدروں کو فون کر دیجئے, ہم وہاں سے کامیاب ہو جائیں گے. ایک وہ نعیم حسن کو کاماریڈی میں کیجئے, ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس زمانے میں کالا فون ایسے انگلی سے گھمانے والا آتا تھا. سارا اگر ایک فون ملاتے تو سرکاری نوکری مل جاتی تھی. سارا فون ملائے, نعیم حسن سے کہا کہ شبیر علی صاحب آ رہے ہیں, ذرا کیا مسئلہ ہے ان کا دیکھ لیجئے. خوش ہو کر گئے, گاندھی بھون میں جا کر کہا میں سارا سے منظوری لا لیا ہوں, اب میں کاماریڈی جیت جاؤں گا. ارے مجلس اتحاد المسلمین کے جوتیوں کا توفیل ہے, تم کاماریڈی سے جیت گئے اور آج مجلس پر تنقید کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ملت کی کمر کو نور سے بھر دے. سالار ملت زندگی میں کبھی گاندھی بھون نہیں گئے, کبھی مخدوم بھون نہیں گئے, کبھی انڈیا اٹل بھون نہیں گئے, کبھی سالار تلنگانہ بھون نہیں گئے. سب دارالسلام آئے لیکن سالار کہیں نہیں گئے. ارے ہم پہ سالار کے سپاہی ہے, ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں. ایوان بلدیہ کے اندر مجلس کے ارکان ایک کارپوریٹر جب خیر جاتے ہیں تو تھرا اٹھتا تھا. کوثر محی الدین صاحب کی اہلیہ محترمہ نجمہ سلطانہ بھی وہاں تھیں, وہ گواہ ہیں کہ جب ہم خیر تھے تو سارے آفیسر تھرا اٹھتے کہ پتہ نہیں کس آفیسر کی باری آئے گی اور کس کو کیا کہیں گے. ارے ہم سالار کے سپاہی ہیں, ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں. سالار ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ دراز ہے, حکومت کے گریبانوں سے کھیلیں گے لیکن اپنے دامن کے تار بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم حکومتوں سے ایوانوں سے کھیلنے والے لوگ ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ لڈو پڈو چٹو کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم تمہارے باپ سے مقابلہ کریں تو تم تو ابھی سیاست میں لونڈے ہو. اگر ہم سیاست میں پیر سے ڈیٹی مانگے ہم سیاست میں اگر پیر سے ڈیٹی باندھے تو تم ہاتھ سے نہیں کھول سکتے, تو ہم سے کیا بات کر رہے ہو؟ ارے لالو, تم جو راہل گاندھی کی بات کر رہے ہو, سونیا گاندھی کی بات کر رہے ہو, تمہارا راہل گاندھی تو ابھی پپو ہے بابو. ٹو بیچلرز آف دا نیشن ہے, ایک سلمان خان 50 برس کا ہو گیا, دوسرا پپو 50 برس کا. ایک بچی تم کو سارے ہندوستان میں 100 کروڑ کی آبادی میں نہیں ملی, تم ایک بچی اور بیوی کو نہیں سنبھالنے کے موقف میں ہو تو دیش کو کیا سنبھالو گے؟ ارے حضرت قربان چاہیے صدر مجلس بیعت رسول الدین اویسی صاحب پر کہ آج سارے ہندوستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک, آسام سے لے کر گجرات تک اسد الدین اویسی کی آواز ہے. اے بی پی چینل میں, سی سی این چینل میں, آج تک چینل میں, انڈیا ٹوڈے میں, ٹائمز ناؤ کے اندر اگر کسی کی آواز ہے تو اسد الدین اویسی کی آواز ہے. سیاست کر سکتی ہے, جدوجہد کرتی ہے. آسمان بے رنگ ہے تو بے رنگ ہی صحیح, زمین ہم پہ تنگ ہے تو تم ہی صحیح. ہم امن چاہتے ہیں دوستو, جنگ نہیں. اگر تم جنگ چاہتے ہو تو پھر جنگ ہی صحیح. ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں. ہر حال میں مجلس اتحاد المسلمین مقابلہ کرے گی. یہ کاروان ہمیشہ سے سلاخ زمین رہی ہے. یہاں کاروان مجلس کا دل اور ڈر رہا ہے. کئی شخصیتیں یہاں پر انتشار پیدا کی حیدرآباد کے اندر, لیکن کاروان